حسن صاحب، بریک سے جانے سے پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے اس معاملے کی، اور جس طرح سے حسن صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز ان کا نام لے کر وہ کسی اور کو اپنی بات سنوانا چاہتے ہیں، کیا کوئی ذاتی رنجش ہے جو اختلافات اس قدر بڑھ گئے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان میں کوئی جمہوری کلچر تو ہے نہیں کہ کہیں پر کسی اپنے رہنما کی بات کوئی سنے، کوئی دل گردہ رکھتا ہو اور وہ کھل کے جو کوئی اپنی قائدین میں اپنے رہنما یا ان کے خلاف کوئی بات کر سکے یا کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کر سکے۔ اگر کوئی بادشاہ سلامت کے خلاف یا ان کے جو تجزیہ ہے یا ان کی کوئی بات ہے اس سے اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کو اس ٹائم سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ دانیال عزیز صاحب کی بھی ایک عجیب کہانی ہے۔ دیکھیے، جب ان کی اہلیہ جو کہ مہناز اکبر عزیز صاحبہ 16 ماہ کی حکومت جب پی ڈی ایم کا دور تھا تو اس سے حکومت کا پارٹ تھی، اور اس وقت تو میرا خیال ہے کوئی انہوں نے کوئی ٹھوس قسم کی کوئی مہنگائی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ انہوں نے عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات چیت اتنی کھل کے نہیں کی کہ جس کو ہم کوٹ کر سکیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، خود یہ جا کے 15 دسمبر 2022 کو انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے درخواست کی کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو مدعو کیا۔ وہاں پر طلال چودھری صاحب بھی بلائے گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے یہ ایک ڈیمانڈ کی، ان سے ریکویسٹ کی پرائم منسٹر سے کہ مجھے ایڈوائزر لگایا جائے، ایڈوائزر فار اکانومی۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ کو لگا دیتے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب سے ہم مشورہ کر کے تو میں تو جو ہے وہ کنفرم میں آپ کو لگا دیتا ہوں، کیونکہ اکانومی کے معاملہ سارے اسحاق ڈار صاحب دیکھ رہے تھے، تو ایڈوائزر لگانا 4-5 ایڈوائزر ہوتے ہیں، 4 تھے تو ایک خالی تھی۔ یہ معاملہ چلا گیا۔ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اطلاعات کی جو وزارت ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور یہ بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا کہ جو میری وہاں پر بابل کے ریکارڈنگ وہاں پر موجود ہے، تو وہاں پہ انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی اتنی تعریفیں کی کہ زمین آسمان میں لا دیے کہ کیا قابلیت ہے، کیا زبردست پریس کانفرنس کرتی ہے، کیا اعداد و شمار لے کر آتی ہیں، پچھلی حکومتوں کو انہوں نے اڑا کر رکھ دیا، پی ڈی ایم میں آ کے انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، 16 ماہ کی حکومت کو بڑے جس طرح طریقے سے یہ لے کے چلیں گی، مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کر دی میڈیا پر جا کر۔ یہ دانیال عزیز صاحب کے بیانات تھے۔ جی، تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح ترجمانی نہیں کی۔ دیکھیں، وہاں سے نکلنے کے بعد ان کے جب وہ ایڈوائزر اسحاق ڈار صاحب نے انکار کر دیا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم ان کو نہیں لے رہے، کیونکہ ان کو اکانومی کی علی بے کا نہیں پتا۔ اسحاق ڈار صاحب خود بڑے راجہ تھے، اکانومی کے بادشاہ تھے، آپ کے سامنے انہوں نے کتنا اچھا چلایا۔ خیر، وہ سائٹ پر ہو گئے، یہ معاملہ چلتا گیا۔ پھر ساتھ ہی جب یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا تو ان کے کچھ حلقے جو ہے وہ ختم کر دیے گئے، وہ کسی دوسرے حلقے میں آ گئے۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ایک جو ہے کچھ تحفظات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب کو لکھ دیا کہ آپ اس پر جو ہے سیکرٹری جنرل پارٹی کے آپ اپنی رائے دیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ یہ تحفظات میرے کچھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی شکایت کی ہے وہ غلط ہے، ہم مطمئن ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے کام سے۔ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے یہ لڑائی چلتی چلتی آج جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور جس نے شو کاز نوٹس جاری کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کسی اور نے جاری کیا، وہ پھر پوری پارٹی پر جو ہے وہ دھاوا بولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جب سیالکوٹ اور نارووال اکٹھے ہوتے تھے تو اس کے میر تھے، بڑا ایک نام تھا، قداور شخصیت تھے۔ یہ ان کے جو ہے وہ سیاسی معاملات کو اس انداز سے لے کے چلیں، یہ جس انداز سے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں میڈیا پر آ کر۔ آج وہ مہنگائی کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی قابو نہیں، اس تک نہیں کہاں تھے۔ جی بالکل،